वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे पे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, खुसूसन फैज़ हमीद साहब की जो सेंटेंस था उससे कबल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान साहब की 17 साल की कैद, और फिर ये कह जाना फवाद उनका फैसल वाडा साहब का कि अभी तो ये इब्तिदा है, इंतहा कुछ और होगी। इस सब पर बात करते हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पर अपोजिशन और बिलखुसूस इमरान खान साहब की जगह इस वक्त कहाँ नज़र आती है। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार ज़ैगम खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ज़ैगम, पहले तो ये बताइएगा कि जो कुछ आप देख रहे हैं इस वक्त होता बानी तहरीक इंसाफ के साथ, इस सब माहौल के अंदर भी मुज़ाकरात की हम देख रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी बात कर रहा है, और इधर एक ग्रुप जो कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और दीगर दोस्तों पर मुश्तमिल है, वो भी कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि तीनों जो फरीक हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा हुकूमत है और तीसरे इमरान खान हैं, इन तीनों में से भी कोई मुज़ाकरात के मूड में भी है या किसी को ज़रूरत भी है? देखिए, पाकिस्तान को तो ज़रूरत है कि इन दोनों के दरमियान में मुज़ाकरात हो और कोई रास्ता निकले, पाकिस्तान का ये जो सियासी बहरान है ये हल हो। लेकिन इस वक्त बिल्कुल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी। और मैं आपको 3 बुनियादी बातें गिनवा देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जब मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है तो आपको एक माहौल नज़र आता है। मुज़ाकरात की एक माहौल में खुशबू होती है, और जब टेंशन होती है तो आपको उसका भी यू कैन स्मेल दैट। तो इस वक्त आपको वो टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक एस्केलेशन, जो एस्केलेटरी लैडर होता है ना, कि ऊपर की तरफ बात, सख्ती की तरफ, गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, वो नज़र आते हैं। अभी आपने देखा तोशाखाना 2 का केस, उसमें क्या फैसला आया, कोट लखपत के लोगों को भी सजाएं हुई। उसके साथ तारिक महमूद जहांगीरी का जो केस है वो ठीक है, जुडिशरी से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो जाहिर करता है कि सिस्टम में किस तरीके से एक सख्ती बढ़ रही। पहली बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि क्या इन दोनों जो ग्रुप्स हैं, यानी एक तरफ रियासत के लोग और हुकूमत और दूसरी तरफ PTI, क्या इनके दरमियान में ऐसी एतमाद की फ़ज़ा मौजूद है जो मफाहमत की तरफ ले जाए, या ऐसे एतमाद की फ़ज़ा में इजाफा हो रहा है? तो हमें नहीं लगता, हमें वो कम होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो हमें ये लग रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कन्विंस्ड है कि किसी किस्म की जो रियायत है वो मसाइल पैदा कर देगी उनके लिए। उसकी वजह से PTI को मौका मिलेगा कि वो इस हुकूमत को मज़ीद डिस्टेबलाइज करे, और वो ये समझते हैं मेरे ख्याल में कि इस वक्त जिस नाजुक मरले पर है पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान नाजुक मरले पर होता है, इस वक्त के हिसाब से कि जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें PTI पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं हो सकती, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होगी। उसमें इंटरनेशनल मामलात भी शामिल हैं, मिडिल ईस्ट का मामला शामिल है, उसमें गाजा का मामला शामिल है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मामला शामिल है, फिर अफगानिस्तान के मामले पर तो वाज़े एक PTI की पोजीशन है, टेररिज्म पे PTI का जो है वो सब उसमें सपोर्ट ना होना है। तो इस वजह से एक तो उनकी तरफ आपको नजर आ रहा है कि वो समझते हैं कि PTI जो है उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, और रोज बरोज उनकी ये बातें दे आर गेटिंग मोर एंड मोर कन्विंस्ड। और दूसरी तरफ PTI को देख लेते हैं। देखिए, PTI का भी वही मामला है कि वो अपने बयानिए में सख्ती ला रहे हैं। सही। और जहां थोड़ी सी को रियायत मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस्टेब्लिशमेंट को हल्की सी रियायत भी देती है तो इमरान खान उसको परसीव करते हैं कि ये मुझे माइनस करने की तरफ एक कोशिश है, तो वो मजीद सख्ती करते हैं छोटी से छोटी बात पर भी। अब आप देखिए, एक मुंतखब नुमाइंदों का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाना कोई काबिल एतराज बात नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है ना, एक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, फौज का भी और फौज के अलावा भी जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक तरबियत है वहाँ दी जाती है, वहाँ पे आपके आला जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी तरबियत के लिए जाते हैं। उस पर गद्दारी तक से उन्होंने जोड़ दिया, तो इमरान खान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि देखें, जब एतमाद पैदा होता है तो वो आपको CBMs की शक्ल में नजर आता है। दोनों तरफ से आपको नजर आता है कि एक दूसरे को कुछ दिया जा रहा है, या तो ये तय किया जाता है CBMs में कि चलें थोड़ी सी आप नरमी लाएं, थोड़ी सी हम नरमी लाएं, या ये होता है कोई एक पार्टी एक तरफ से पॉलिसी के तौर पर थोड़े से CBM देती है और इंतजार करती है कि दूसरी तरफ रेसिप्रोकेट करेगी। तो क्या हमें कोई CBM नजर आया किसी एक तरफ से? नहीं नजर आया। तो इसलिए मुझे तो मफाहिमत इस वक्त के माहौल में बिल्कुल नजर नहीं आती।
مفاہمت بھی نہیں نظر آ رہی، مذاکرات بھی نظر نہیں آ رہے، اور جن سختیوں کا آپ نے ذکر کیا ان سختیوں کے حوالے سے جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو ابتدا ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا سخت ثابت ہوگا، اسی طرح سے دیگر صحافی کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے ابھی باقی ہے، وہ بڑا سالڈ کیس ہے، یہ بھی آوازیں آئی ہیں۔ اور ابصار عالم صاحب جو بڑے سینئر صحافی ہیں، ہمارے محترم استاد رہ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ 2 کیسز ہیں، جب فیض حمید کا ورڈکٹ آتا ہے تو اس کے بعد وہ جو سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر کے اور عدم انتشار کو علیحدہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس پر رانا ثناءاللہ نے بھی ہمارے پروگرام میں یہی کہا تھا زیغم کہ اٹ لکس لائک there could be only 2 incidents. One is کہ جب چیف اور آرمی سٹاف کی یعنی موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت میں جو لانگ مارچ ہوا، جس میں وزیر آباد پر پھر عمران خان صاحب کے ساتھ وہ فائرنگ کا واقعہ ہوا، ایک وہ ہو سکتا ہے اور دوسرا 9 مئی ہو سکتا ہے، اور ابصار عالم صاحب کے بقول کہ یہ بغاوت کا کیس بن سکتا ہے اور اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے۔ Are you looking at that کہ اتنی سخت سزاؤں تک بھی جایا جا سکتا ہے؟ نادیہ دیکھیے، ہمارا جو نظام انصاف ہے اور جو ہمارا انتظامی بندوبست ہے وہاں پہ تو کسی کو سزا دیے بغیر بھی 10 سال جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ آصف زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہیں کس کیس میں سزا ہوئی تھی؟ پھر بھی وہ تقریباً 10 سال تو انہوں نے جیل میں گزار دیے نا، اور سزا دینے کے بعد جب سزا دی جا چکی ہو اس وقت کسی کو اندر رکھنا کون سا مشکل ہے؟ اب عمران خان صاحب کو جتنی سزائیں سنائی جا چکی ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی ان کی عمر کے حساب سے تو ایک عمر قید سے کم نہیں ہے، دونوں ملا کے تو عمر قید سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں سے جو آگے بڑھنے کی بات ہے، دیکھیں میرا نہیں خیال کہ سزائے موت کی جو سزا ہے اس کو ایون سنائے جانے کی طرف بھی بات جائے گی، لیکن جو 9 مئی کا معاملہ ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو میجر ایریٹنٹ رہا ہے، جو بنیادی مسئلہ رہا ہے پی ٹی آئی کے درمیان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، اور اس کو پی ٹی آئی کو بہت شروع سے بہت سنجیدہ لینا چاہیے تھا۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہو گیا ہے، انہوں نے کیا کر دیا ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا جس پر مجھے شک ہے تو پھر کیا ہوا ہے، اور اگر جو ہوا ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ کیا دنیا کی کوئی بھی ریاست اس طرح کی بات کو برداشت کر سکتی ہے کہ ریاستی سمبلز پر فوج کے جو فوج کی انسٹالیشنز ہیں ان پر ایک ہی وقت میں ایک آرگنائزڈ انداز میں اس طرح کے ایک بلوے کا ماحول پیدا کیا جائے، اس طرح کے واقعات ہوں؟ اگر ہو گیا تھا تو پی ٹی آئی کو شروع میں ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ یہ نیریٹو بناتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ تھا، یہ تم نے خود کیا ہے، یعنی جس کو میں کہوں گا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، اٹ واز outrageous کہ آپ فوج پر الزام لگائیں کہ آپ نے اپنے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو اس سے معاملات 9 مئی کے بعد مسلسل بگڑتے ہی چلے گئے ہیں اور ٹھیک ہونے کی طرف نہیں گئے۔ اب کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کیونکہ اشارے ہمیں دے دیے گئے ہیں فیض حمید کی سزا کے بعد، اور جو اعلامیہ آیا اس سے متعلق ٹی جی آئی ایس پی آر کا، اس کی جو آخری لائن جس پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں کہ کچھ اور معاملات جو ہیں سیاست سے ان کے انوالومنٹ کے متعلق وہ آگے ہیں، وہ یہی سمجھا جا رہا ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق بھی ان پہ تفتیش کی جا رہی ہے اور ان کو پراسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، بات آگے جا سکتی ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ عمران خان بھی آ سکتے ہیں، لیکن عمران خان اگر نہ بھی آئے تو میرے خیال میں جتنی سزائیں ہو چکی ہیں وہ کچھ کم تو نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ تو آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک تو نظام بڑا مضبوط ہے، as you say کہ they consider عمران خان as part of problem not even solution، اور وہ کنونس ہوتے جا رہے ہیں، that's how the messaging has been، جو جس قسم کے فیصلے اور جس قسم کی ڈیولپمنٹ ہیں۔ اس سال 27ویں ترمیم بھی آئی، اس سے سب کہتے ہیں نظام مزید مضبوط ہوا ہے، اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال 28ویں ترمیم ہوگی، اس میں نئے صوبوں کا قیام بھی ہوگا، این ایف سی کے ایکویشن کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا کوئی ایک اور فارمولا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کیا نمبر 1 کیا آپ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نمبر 2 اگر عمران خان صاحب کو کوئی رہائی نہیں ملتی اور اسی طرح سے معاملات چلتے رہتے ہیں تو کیا آپ ملک کو ترقی کرتا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ معاملات اس طرح چلتے رہے ایکسکیوز می، اور پاکستان کے جو سیاسی تضادات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں وہ حل نہ ہوئے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ڈینجرس بات ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ایک پاپولیشن کے بڑے حصے کی نظر میں اس نظام کی اور حکومت کی لیجٹیمیسی نہیں ہے،
وہ اس حکومت کی لیجٹیمیسی کو اور اس نظام کی لیجٹیمیسی کو کوسچن کرتے ہیں، اور جب معاشرے میں اور حکومت اور عوام کے درمیان میں اعتماد نہیں آتا تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ میرے خیال میں پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے اس کنفلکٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے ریزالو کرنا ہوگا، اور اس کو کنفلکٹ کو ریزالو کرنا دونوں سائڈ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی معصوم نہیں ہے، اس میں کوئی ایک سائڈ یہ نہیں کہہ سکتی ہم تو بالکل ہی معصوم ہیں۔ مثلاً پی ٹی آئی اس وقت مظلوم ضرور ہے آج کے تناظر میں، لیکن معصوم نہیں ہے۔ یہاں تک معاملات کو لانے میں ان کا بھی اتنا ہی دخل ہے جتنا کسی اور کا ہے، اور میری رائے میں میں یوں کہوں گا کہ پاکستان کی جو پوری ایک سیاسی اور ریاستی اشرافیہ ہے، جو پوری ہماری پار ایلیٹ ہے، جی، اس کو مل کر اب آگے کا راستہ نکالنا ہوگا۔ صحیح۔ اینڈ واٹ اباؤٹ 28th امینڈمنٹ؟ دیکھیے اب امینڈمنٹ کون سی چیز رہ گئی ہے کہ جس پر ہم کوئی زیادہ گفتگو کریں یا جس میں بہت زیادہ سرپرائز ہو؟ اس میں اب آخری باتیں تو وہاں پہ ہے نا جہاں پہ فیڈریشن کے لیے کوئی بہت بڑے مسئلے پیدا نہیں ہو جاتے، جہاں پہ پیپلز پارٹی نہیں کھڑی ہو جاتی، جہاں پہ پورے بندوبست کو خطرہ پیدا نہیں ہو جاتا، تو اس سے کم تر تو کوئی بھی چیز اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس وقت تو آئینی ترمیم کی وہی حیثیت ہو گئی ہے جو سادہ قانون کی ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ زیغم خان صاحب فار بیئنگ آن دا شو۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔